تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بائزنٹائن سامراجیہ کے شاشک جسٹینین نے 537 میں، جسے ہم آج کا استنبول کہتے ہیں، یعنی قسطنطنیہ جو اس کا پرانا نام ہے، قسطنطنیہ میں گریک آرتھوڈکس عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑے چرچ کا نرمان کرایا۔ اس سمے عیسائی حکومتیں دو حصوں میں تقسیم تھیں۔ ایک حصہ جو تھا وہ یورپ کے اندر آتا تھا، جس میں اٹلی، روم یعنی، اور روم جو ہے، اٹلی جو ہے، وہ ان کا سب سے بڑا دھارمک کیندر تھا، اور سب سے بڑے دھارمک گرو کو کیتھولک عیسائیوں میں پوپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن آرتھوڈکس عیسائیوں میں پیٹروچیو کے نام سے یا پیٹریچ کے نام سے سب سے بڑے دھرم گرو کو جانا جاتا ہے، اور ان کا جو مرکز تھا، ان کا جو کیندر تھا، وہ آج کا استنبول جو ترکی کی راجدھانی ہے، جس کا پہلا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہاں پر یہ ایک بہت بڑا چرچ تھا جو تقریباً 1000 سال تک عیسائیوں کا مرکز رہا۔ یہیں سے ان کے سارے نظام چلتے تھے۔ لیکن آپ لوگوں نے ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، تو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے جس سامراجیہ کی بنیاد رکھی، اور جسے ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اسی سلطنت عثمانیہ میں 7واں سلطان فاتح محمد آتا ہے، اور فاتح محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ کے فتح ہونے میں اور فاتح محمد میں ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے گا، اور جو سلطان اس کو فتح کرے گا، جو بادشاہ اس کو فتح کرے گا، اس کی اس طرح کی خوبیاں ہوں گی، وہ اس طرح سے ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا اس کا لشکر ہوگا، اس طرح سے وہ فتح کیا جائے گا۔ تو وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ ساری کی ساری جو پیشین گوئیاں تھیں، وہ سارے کے سارے جو سمٹمز تھے، وہ سلطان فاتح محمد کے اندر موجود تھے، اور اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد آرتھوڈکس عیسائیوں کا مرکز ایک طرح سے سمجھ لیجئے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یا ختم ہو گیا۔ جو وہاں پر عیسائی لوگ تھے، حکومت کے خلاف کام کرنے والے، ان کو نکالا گیا۔ جو شانتی سے رہنے والے تھے، سکون سے رہنے والے تھے، وہ وہیں پر رہے۔ اور انہی لوگوں سے اس طرح کی بھی دستاویز سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں کہ انہی عیسائیوں سے سلطان فاتح محمد نے یہ جو آرتھوڈکس چرچ تھا، اس کو خریدا، اور خریدنے کے بعد، اور خریدنے میں بھی اس کی دو کارن ہیں۔ اس کو خریدنے کے پیچھے، کسی چرچ کو خریدنے کے پیچھے سلطان کو کیا اس کی منشا ہو سکتی ہے؟ چرچ تو چرچ ہے، لیکن سلطان کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے چرچ کو خریدا؟ اس کے پیچھے دو مضبوط وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شاید سلطان یہ سمجھتا تھا کہ اس چرچ کے اندر حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور حکومت کو گرانے کی اور حکومت کا تختہ پلٹنے کے منصوبے یہاں تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ لوگوں کے اندر یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس نے سب سے پہلی بات، تو کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنی حکومت کے خلاف کسی بھی طرح کی سازش کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو اس نے اس چرچ کو خریدا، اور اس چرچ کو خریدنے کے بعد اس میں کچھ مرمت کا کام کرایا، اور اس کو مسجد کی شکل دی، اور اس کے اندر اذان اور نماز ادا کی جانے لگی۔ 1934 آتے آتے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور مصطفیٰ کمال پاشا یہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد اس نے اس چرچ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ میوزیم میں، اس کے بعد وہاں پہ مستقل اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اور اس کے لیے کہ اس کو مسجد بنایا جائے، اس کے لیے پردرشن ہوئے، دھرنا ہوئے، اور تمام طرح کی وہاں پہ باتیں ہوئیں۔ ابھی عدالت نے
1934 کے فیصلے کو رد کیا، اس کو غلط ٹھہرایا اور اس کو پھر سے مسجد بحال کی۔ عدالت کے فیصلے کے 1 گھنٹے بعد رجب طیب اردگان نے اس کی خوشخبری لوگوں کو سنائی ہے، تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت آپ لوگوں کو اس کی بدھائی۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔